الحمد لله الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. اسی کو پکارنا سچ ہے اور جن کو یہ لوگ اس کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کے کچھ بھی کام نہیں آتے مگر اس شخص کی طرح جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلا دے تاکہ دور ہی سے وہ پانی اس کے منہ تک آ پہنچے، حالانکہ وہ پانی اس تک کبھی بھی نہیں آ سکتا. اسی طرح کافروں کی پکار بھی بیکار ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. جزاکم اللہ خیرہ. کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے. کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے. جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی،
کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقسوم کی، رزق پر کس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، مسندار آئے بزم عطا کون ہے؟ اولیاء تیرے محتاج اے رب کل، تیرے بندے ہیں سب انبیاء و رسول، اولیاء تیرے محتاج اے رب کل، تیرے بندے ہیں سب انبیاء و رسول، ان کی عزت کا باعث نسبت تیری، ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے؟ انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی، انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ بزرگان محترم، برادران عزیز، یہ آیہ کریمہ 13ویں پارے میں سورہ رعد کی آیت نمبر 14 ہے، جس میں خالق کائنات نے صاف اعلان کر دیا ہے لہو دعوت الحق، اسی کی پکار سچ ہے، اسی کو پکارنا سچ اور حق ہے۔ آج کی گفتگو کو مربوط بنانے کے لیے پچھلی گفتگو جو ہے پیش نظر رکھیں۔ اگر اللہ تعالی مسجد شہداء کے فرش اور اس کی دیواروں کو زبان دے دے اور ان سے اللہ کی توحید کے مسائل پوچھے جائیں تو میرا خیال ہے کہ وہ سب کچھ بتا دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنے دین کے لیے اس طرح منتخب فرمائے کہ آپ کے دل دماغ کے اندر سچ بات پیوست ہو جائے اور آپ چلتے پھرتے اللہ کے دین اور اللہ کی توحید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے پیغام بر بن جائے۔ دو جمعے پہلے سے میں نے ایک عنوان چھیڑا تھا، توحید کیا ہے، اور اس سے پہلے یہ بات بتائی تھی کہ توحید پر ہی سارا دار و مدار ہے۔ آج کی دنیا عیسائیت عیسیٰ علیہ السلام کے منکر نہیں مانتے ہیں، بلکہ ذرا اور اوپر مانتے ہیں۔ ماننے کے باوجود وہ توحید کے قائل نہیں تو کیا مسلمان ہیں؟ نبی کو اس طرح مانا جائے جس طرح اللہ نے نبی کو ماننے کا حکم دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آپ یا دنیا کا کوئی انسان اپنے ذہن سے کوئی اختراع کر کے کوئی ایجاد کر کے نبی کو بڑا مانے، بہت اونچی ذات مانے، لیکن اس طرح نہ مانے جس طرح اللہ نے نبی کو مبعوث فرمایا ہے، جس طرح ماننے کا اللہ نے حکم دیا ہے، تو نبی کو مان کر بھی ہم دار اسلام سے خارج ہوں گے، کیونکہ اللہ کے حکم کے مطابق نہیں مانتے۔ یا اگر کوئی شخص اللہ کو مانتا ہے لیکن اس طرح نہیں مانتا جیسے نبی نے ماننے کا تعلیم دی ہے،
تو اللہ کو ماننے کے باوجود بھی کافر ہے. آپ کا پڑوسی ہندوستان ہندو مانتا ہے رب العالمین کو, سکھ مانتا ہے اللہ کو, مکہ کے مشرک مانتے تھے اللہ کو, لیکن اس طرح نہیں مانتے تھے جیسے محمد رسول اللہ نے ماننے کا فرمایا تھا. کون کہتا ہے کہ ابو جہل مسلمان تھا؟ کون کہتا ہے کہ آج کا ہندو مسلمان ہے, سکھ مسلمان ہے؟ اس لیے کہ مانتے تو ہیں لیکن اس طرح نہیں مانتے جیسے خدا کے بھیجے ہوئے نمائندے اللہ کے نبی نے ماننے کا حکم دیا. تو توحید پر تو سارا دار و مدار ہے پوری کامیابی کا, پورے اسلام کا. توحید ہے کیا؟ اللہ کو ایک ماننا, ایک جاننا. کس طرح؟ اس کی ذات میں, اس کی, اب بولیے, اب اس کی صفات میں, اس کے حقوق میں, اس کے اختیارات میں. یہ بات نہیں بھولنی چاہیے. میں نے اتنا آسان بنا کر اللہ کی توحید کے مسئلے کو ایک گلدستہ بنا کر ایک سامنے پیش کیا. کوئی تعلی اور تکبر کی بات نہیں کرتا, لیکن جہاں جائیں اتنی آسانی کے ساتھ مسئلہ توحید کو, سارے پہلوؤں کو اتنا آسانی کے ساتھ آپ کے دل دماغ میں کوئی نہیں بٹھائے گا. یہ اللہ کی مہربانی, میرا کمال نہیں ہے. جب اللہ مہربان ہوتے ہیں تو سارے معاملات درست کر دیتے ہیں, کیونکہ میری نیت درست ہے. میرا اللہ گواہ ہے اس بات پر. اور اس نے اس 45 برس کے اندر رمضان کا مہینہ خاص طور پر, یہ مقدس مبارک مہینہ جو اللہ نے اپنی توحید کے لیے منتخب کرنے اور اس میں اس کا پیغام سنانے کی مجھے توفیق مرحمت فرمائی, یہ اس کی خصوصی مہربانی ہے. اور آپ حضرات کی خوشبختی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی توحید, خالص توحید, خالص توحید, بغیر کسی ملاوٹ کے, بغیر کسی آمیزش کے, صاف کھلی توحید سننے کی سعادت نصیب فرمائی. تو گزشتہ گفتگو اللہ اپنی ذات میں واحد لا شریک, اپنے صفات میں میں نے نمونے کے طور پر کچھ پچھلے جمعے بیان کی تھی. آج میں نمونے کے طور پر تیسری چیز بیان کرنا. اللہ اپنے حقوق میں بھی, بولیے, واحد لا شریک ہے. اونچی آواز سے بولیے. یہ فرشتے نوٹ کر کے خدا کی بارگاہ میں پہنچائیں گے, یا اللہ یہ ہر بندہ تیری توحید کا قائل ہے. اللہ اپنے حقوق میں بھی واحد لا شریک. آپ کو یاد ہوگا کہ حقوق کے لیے میں نے ایک اور لفظ بیان کیا تھا, حقوق یا عبادات. جتنے اللہ کے حقوق ہیں اللہ کی عبادتیں ہیں. مثلا سجدہ اللہ کا حق ہے, بولیے, سجدہ اللہ کا حق ہے, رکوع اللہ کا حق ہے, طواف اللہ کا حق ہے, اعتکاف اللہ کا حق ہے, قربانی اللہ کا حق ہے, صدقہ و خیرات اللہ کا حق ہے, ذکر اذکار اللہ کا حق ہے, دعا و پکار اللہ کا حق ہے, استغاثہ و فریاد اللہ کا حق ہے, نظر و نیاز اللہ کا حق ہے. یہ سب اللہ کے حقوق ہیں اور یہ اللہ کی عبادتیں ہیں. رکوع عبادت, سجدہ عبادت, طواف عبادت, اعتکاف عبادت, قربانی عبادت, زکوٰۃ عبادت, صدقہ و خیرات عبادت, نظر و نیاز عبادت, سبحان اللہ عبادت, الحمدللہ عبادت, لا الہ الا عبادت, اللہ اکبر عبادت, اللہ سے مانگنا, پکارنا اللہ کو, یہ عبادت. یہ ساری کی ساری چیزیں عبادت بھی ہیں, دوسرا نام اس کا حقوق ہے. نماز میں آپ پڑھتے ہیں, جب قاعدہ میں بیٹھتے ہیں, ذرا دھیان سے توجہ سے میری بات کا جواب دیں. تو کیا پڑھتے ہیں قاعدہ میں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات, التحیات للہ والصلوات والطیبات. کیا معنی؟ ساری کی ساری زبانی باتیں بھی اللہ ہی کے لیے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ساری زبانی باتیں بھی اللہ ہی کے لیے ہیں. زبانی باتیں کیا ہیں؟ اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ. جتنے ذکر اذکار ہیں یہ سب زبانی باتیں. التحیات للہ, ساری کی ساری زبانیں باتیں صرف اللہ کے لیے, صرف. اس میں تخصیص ہو جاتی.
یا اس کو مانو یوں کر اللہ ہی کے لیے ہیں یا صرف اللہ کے لیے ہیں. والصلوات ساری کی ساری بدنی عبادتیں بھی صرف اللہ کے لیے ہیں. بدنی باتیں نماز بدنی عبادت, روزہ بدنی عبادت, طواف بدنی عبادت, اعتکاف بدنی عبادت. جہاں بدن صرف ہوتا ہے, بدن کو مشقت اٹھانی پڑتی, ساری کی ساری کیا ہیں یہ بدنی عبادتیں ہیں. والصلوات ساری کی ساری بدنی عبادتیں بھی اللہ کے لیے. والطیبات تیسرے نمبر پر ساری کی ساری مالی عبادتیں بھی صرف اللہ کے لیے. مالی عبادتیں زکوٰۃ مالی عبادت, قربانی مالی عبادت, صدقہ و خیرات مالی عبادت, نذر و نیاز مالی عبادت. جب اللہ ہی عبادت کے لائق ہے تو پھر نذر و نیاز بھی اللہ ہی کے لیے ہے, صدقہ و خیرات بھی اللہ ہی کے لیے ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں تمہیدی گفتگو کر کے موضوع کو آپ کے سامنے لا رہا ہوں. ان میں سب سے پہلے کیا کہا تھا؟ التحیات للہ, ساری کی ساری زبانی باتیں بھی اللہ کے لیے. زبانی باتوں میں ایک نمونہ ہے دعا اور پکار. یہ آیت میں نے کیا پڑھی تھی؟ لہو دعوت الحق, اسی کو پکارنا سچ ہے, اسی کو پکارنا حق ہے. قرآن کریم میں اللہ نے مختلف مقامات پر کبھی یوں فرمائے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم. لوگوں یہ بات سمجھ لو کہ اسی کو پکارنا سچ ہے, جن کو تم اس کے سوا پکارتے وہ تمہاری طرح کے بندے ہیں. کبھی فرمایا والذین تدعون من دونہ والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسہم ینصرون. جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو اپنی مدد کے لیے, نہ تو وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں نہ ہی اپنی مدد کر سکتے ہیں. یہ کس کا اعلان ہے؟ یہ میرا نہیں, میری اختراع نہیں میرے دوستو. سورہ اعراف کی آیت نمبر 194 اور 197 پڑھ کے لیے. ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم, یہ 194 ہے. جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری طرح کے بندے ہیں. اگر تم پکار کے لائق نہیں تو وہ بھی پکار کے لائق نہیں. پکار کے لائق کون ہے؟ صرف اللہ. آیت نمبر 197 میں والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم, اور جن کو تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. یہ کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں. کون سی آیت؟ اعراف کی آیت نمبر 197. اللہ کا کلام سچ ہے؟ بولیے, اللہ کا کلام سچ ہے. ہر وہ بات جو اللہ کے کلام کے خلاف ہوگی وہ باطل ہوگی. قرآن سچ ہے, اللہ سچا, اس کی کتاب سچی, اس کا اعلان سچا. اللہ سچا, اس کے نبی سچے, ان کا پیغام سچا. یاد رکھیے, ایک اصولی بات سمجھاتا ہوں سارے دوستوں, اندر بار والے خواتین سے بھی میری دستبستہ گزارش ہے کہ دھیان سے توجہ سے بات کو سنیں. تھوڑی دیر کے لیے بڑی مہربانی آپ کی کہ آپ باتیں چھوڑ دیں. گھر میں جا کر جتنا جی چاہے باتیں کرنا. گرمی میں آپ بیٹھی ہیں, تھوڑی دیر کے لیے بات سن لیں, انشاءاللہ یہ قبر میں بھی کام آئیں گی, محشر کے میدان میں بھی. دنیا میں کوئی حدیث, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دنیا میں کوئی حدیث اور کوئی روایت ایسی نہیں ہو سکتی جو قرآن کے خلاف ہو. اگر کسی روایت کے اندر حدیث کے نام پر کوئی چیز آپ کے سامنے آتی, کسی کتاب میں, کسی رسالے میں, کسی اخبار کے اندر,
لیکن وہ قرآن کریم سے وہ بات ٹکراتی ہے، سمجھو کہ وہ من گھڑت ہے، وہ جھوٹی ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ اپنے نبی پر قرآن نازل فرما کر کچھ فرمائیں، اپنے نبی سے کچھ اعلان کروائیں، اور بعد میں اللہ کا نبی اس قرآن کے خلاف کوئی اور بات کہے۔ اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ نبی نے اپنے اوپر نازل ہونے والی جو اللہ کی وحی تھی اس کو اپنے بیان سے جھٹلا دیا۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ جال سازوں نے، جعلی لوگوں نے، جھوٹوں نے، کذابوں نے، بدماشوں نے ہر زمانے کے اندر جعلی روایتیں گھڑ گھڑ کر اللہ کے نبی کی طرف منسوب کی ہیں، اور جو کچے قسم کے لوگ ہیں، جو حقائق سے بے خبر لوگ ہیں، فوراً حدیث کے نام پر جو چیز آتی ہے فوراً اس کو قبول کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں، اس کو بیان کرنا شروع کر دیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ یہ تو قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن ایک سچائی ہے، جس ذات نے اتاری وہ ذات سچی ہے، اللہ سچے ہیں، اللہ کا کلام سچا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے، اللہ کے کلام قرآن کریم کی کوئی ایک آیت ضعیف نہیں ہے، کوئی ایک آیت ضعیف نہیں ہے، قرآن سچ ہے، سارا سچ ہے۔ روایتیں دنیا میں بے شمار آپ نے سنی ہیں اور سنتے رہیں گے، ضعیف بھی ہیں بلکہ اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر موضوع ہیں۔ اس کا معنی ہے من گھڑت، گھڑی ہوئی ہیں، گھڑنتو لوگوں نے، گھڑنے والے بدبختوں نے ہر زمانے کے اندر اسلام کی حقانیت کو مجروح کرنے کے لیے، مشکوک بتانے کے لیے جعلی روایتیں گھڑ گھڑ کر نبی کی طرف منسوب کر کے دنیا میں پھیلائیں۔ لیکن اللہ محدثین کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے ایسے اصول، ایسے فن وضع کیے، ایسے فن لکھے کہ روایتوں کو پرکھنے کے لیے کہ روایت سچی ہے یا جھوٹی ہے۔ اس میں سب سے بڑا اصول یہ بیان کی کہ ہر وہ روایت جو قرآن سے ٹکرائے گی وہ روایت صحیح نہیں ہوگی۔ آپ حضرات چونکہ کاروبار دنیا معاملات سے زیادہ متعلق رہتے ہیں، اس واسطے میں اگر کتابوں کا نام لوں گا تو آپ کو فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ میں ایک طالب علم ہوں، طالب علمانہ زندگی گزارتا ہوں تو کتابوں سے تعلق رہتا ہے۔ تقریباً اس کو علماء کی اصطلاح میں اسماء الرجال کہتے ہیں، یعنی ایسی کتابیں جن میں راویوں کو پرکھا جاتا ہے کہ یہ راوی کیسا تھا، اس کا لڑکپن کیسا تھا، اس کی جوانی کیسی تھی، اس کا بڑھاپا کیسا تھا، اس کا حافظہ کیسا تھا۔ ایک ایک راوی کی پوری زندگی پر بحث کر کے کتابیں مرتب کی گئی ہیں۔ جن جن راویوں کی روایتیں حدیث کی کتابوں میں آتی ہیں ان کی شخصیتوں کو پوری طرح پرکھا گیا ہے، بلکہ حدیث کی کتابوں کے اندر ایسے راوی جو جن کے تذکرہ بھی کہیں بھی حدیث کتاب میں نہیں، وہ بھی جعلسازوں نے دنیا میں پھیلائے ہیں، ان کے بارے میں صاف کہتے ہیں کہ یہ اس کا کوئی عطا پتہ نہیں، یہ مجہول ہے، نامعلوم ہے، اس کا کوئی عطا پتہ نہیں، اس کے نام سے جو روایت ہے اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ تو میں نے اصولی بات آپ کے سامنے ذکر کر دی، کیونکہ جب قرآن کریم کی واضح آیتیں کہ آپ کے سامنے آتی ہیں تو پھر آپ سوچتے تو ضرور ہوں گے کہ ہم نے فلاں کتاب میں تو یہ پڑھا ہے، فلاں اخبار کے اندر یہ رسالے میں یہ مضمون پڑھا تھا۔ کل ہی مجھے ایک دوست پوچھتے ہیں، بلکہ ایک پرچہ لا کر انہوں نے دیا عصر کی نماز کے بعد، ہمارے پن الرحمان کاروباری ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، کہ کسی صاحب نے کہا کہ حدیث کے اندر آتا ہے رمضان المبارک کے آخری جمعے میں کوئی شخص 2 رکعت نفل پڑھے اور ہر رکعت کے اندر فلاں صورت اتنی دفعہ پڑھے تو اس کی عمر بھر کی جتنی بھی قضا نمازیں ہیں ان کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ کتنا آسان سودا ہے، ساری زندگی نماز نہ پڑھو، رمضان کے آخری جمعے میں 2 رکعتیں پڑھ کر بس اللہ سے منوا لو،
یہ جھوٹ مدت سے پھیلایا گیا ہے، یہ ایک فراڈ ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے، اللہ کے نبی پر تہمت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ تعالیٰ علماء امت کو جزائے خیر عطا فرمائے. اس بر صغیر میں، عرب دنیا کا تو مجھے پوری تفصیل کا علم نہیں، اس بر صغیر میں بہت کام ہوا ہے. لکھنؤ میں ایک بزرگ گزرے مولانا عبدالحی لکھنوی، بہت بڑا انسان تھا. آپ حیران رہیں گے کہ 40 سال کی عمر میں وفات پائی. آیا خیال میں 40 سال کی عمر کو انسان جب پہنچتا ہے تو اس کے اندر تو وہی جوانی کی شرارتیں اور فلاں فلاں. اس آدمی نے اتنا کام کیا مولانا عبدالحی لکھنوی نے کہ عرب دنیا کے علماء جب ان کی کتابیں دیکھتے ہیں تو ان کو امام لکھنوی کہتے ہیں. امام لکھنوی، امام عبدالحی لکھنوی. اتنی بڑی بڑی کتابیں ان کی، آپ حیران رہ جائیں گے کتنی اللہ نے ان کے اوقات میں برکت عطا فرمائی تھی. ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اپنے مکان کے جتنے دروازے تھے ہر دروازے میں ان کی ایک جوتی ہوتی تھی کہ اس دروازے سے اگر نکلنا ہے تو دوسرے دروازے کی طرف جانے کا ٹائم ضائع نہ ہو. اللہ نے اتنا کام لیا. انہوں نے مستقل ایک کتاب لکھی اس بات پر اور یہ ثابت کیا کہ یہ نرا فریب، فراڈ، جھوٹ اور دھوکہ ہے. یہ میں نے ایک سمپل آپ کے سامنے بیان کیا، آپ نے سنا ہوگا، ہو سکتا ہے آپ حضرات کے ذہن میں بھی ہو کہ جمعۃ الوداع آج سمجھتے ہیں یا پتہ نہیں اگلا ہوگا کہ نہیں ہوگا. 2 نفل پڑھ کر ہم زندگی بھر کے نمازیں معاف کرا لیں گے. یہ جھوٹ ہے میرے دوستو، سچ نہیں. اس کے لیے باقاعدہ روایت گھڑی گئی ہے اور پھیلائی گئی ہے. موقع ملا تو انشاءاللہ کسی موقع پر چن چن کر روایتیں آپ کے سامنے مستقل جمعہ اس پر لگاؤں گا کہ فلاں روایت بھی، فلاں روایت بھی، فلاں روایت بھی، فلاں بات بھی، فلاں بات بھی، فلاں بات بھی جعلی. تو خیر یہ میں تمہیدی گفتگو آپ کے سامنے کی کہ ہو سکتا ہے کہ کسی روایت میں کسی کتاب کے اندر پڑھا ہو کہ فلاں حضرت کو پکارا جائے تو وہاں سے مرادیں پوری ہوتی ہیں. مرادیں پوری کرنے والی ذات کس کی ہے؟ ہاں. دور اور نزدیک سے پکارے سننے والا کون؟ بولیے کون؟ ہر ایک کے حالات کو جاننے والا کون؟ ہر ایک کی حاجات کو جاننے والا کون؟ اس کی مرادیں پوری کرنے والا کون؟ خالق کائنات نے فرمایا ہے اپنے آخری پیغمبر اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ. میرے حبیب اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مت پکاریں جس کے قبضے میں آپ کو فائدہ پہنچانا بھی نہیں اور نقصان سے بچانا بھی نہیں. فَإِن فَعَلْتَ بِالْفَرْضِ اگر آپ نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارنا شروع کر دیا فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ آپ بھی ناانصافوں میں شامل ہو جائیں گے. خالق کائنات فرماتے ہیں سورہ فاطر 22ویں پارے میں اس کی آیت نمبر 13 والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. کیا خوبصورت انداز ہے، اللہ تیرے سمجھانے پر قربان جائیں. والذین تدعون من دونہ، او لوگوں جن کو تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ تو اتنے بے اختیار ہیں. ما یملکون من قطمیر، تم جو رمضان کے مہینے میں روزہ افطار کرتے وقت کھجور کی گھٹلی نکال کر پھینک دیتے ہو، کبھی اس گھٹلی پر غور کیا کرو، ایک معمولی سی جالی ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں قطمیر وہ تو اتنے بے اختیار ہیں کہ کھجور کی گھٹلی کے اوپر جو معمولی سی جالی اور جھلی ہوتی ہے اس کا اختیار بھی نہیں رکھتے.
ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ان تدعوهم اگر تم ان کو پکارو، دور سے پکارو نزدیک سے پکارو، لا يسمعوا دعاءكم تمہاری پکاروں کو نہیں سن سکیں گے۔ آپ تو کہیں گے یا اللہ ہمارے زمانے کے مولوی کہتے ہیں مردے سنتے ہیں، تو کہتا ہے کہ وہ نہیں سنتے۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی کچھ بھی کہے میرا فیصلہ یہ لا يسمعوا دعاءكم تمہاری پکاروں کو نہیں سنیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ قاف 26 پارہ کی پہلی سورت کی آیت نمبر 5 وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ کیا عجیب انداز ہے۔ وَمَنْ أَضَلُّ عربی زبان میں زال زاد کے ساتھ کہتے ہیں گمراہ کو۔ زال کے ساتھ ذلیل اس کا معنی ہوتا ہے کمزور۔ آپ کے اپنے محاورے میں ذلیل رسوا کو بھی کہتے ہیں، لیکن عربی زبان میں ذلیل کمزور کو کہتے ہیں زال کے ساتھ، اور زواد کے ساتھ گمراہ کو۔ اور ازل یہ اس میں تفضیل ہے۔ کبیر کا معنی بڑا اور اکبر کا معنی سب سے بڑا، اللہ اکبر سب سے بڑا، ازل سب سے بڑا گمراہ۔ زال کا معنی گمراہ اور ازل کا معنی سب سے بڑا گمراہ۔ یہ اللہ نے فتویٰ لگایا، میں نہیں لگاتا۔ ومن ازل اس سے بڑا گمراہ کون؟ ممن يدعو من دون اللہ جو اللہ کے سوا اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتا ہے۔ کس کو؟ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ۔ اللہ تعالی سمجھانے پر بڑا خوبصورت انداز ہے۔ ان کو پکارتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے جو اگر اس کو پکاریں قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے۔ پکارتے پکارتے مر جائیں، صدیاں بیت جائیں، ہزاروں برس گزر جائیں، پکارتے رہیں، اللہ فرماتا لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ وہ ان کی پکاروں پر لبیک نہیں کہیں گے، جواب نہیں دیں گے۔ قیامت آ جائے گی لیکن کوئی جواب نہیں آئے گا۔ کیوں نہیں آئے گا؟ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ اس لیے جواب نہیں آئے گا کہ اس پکارنے والے کی پکاروں کو انہوں نے سنا ہی نہیں، ان کی پکاروں سے ہیں ہی بے خبر۔ یہ کس کا فیصلہ ہے؟ تو سچ کہاں ہے؟ سچ کون کہتا ہے؟ اللہ سچ فرما رہے ہیں، اللہ سچے ہیں، اللہ کا قرآن سچا۔ قرآن کے خلاف کوئی دنیا کا کوئی انسان ہو، آج کا پیر ہو، کوئی مولوی ہو، کل کا ہو، صدیوں پرانا ہو، قرآن سچا ہے، کل بھی سچا تھا، آج بھی سچا، آئندہ بھی سچا ہوگا۔ قرآن کے خلاف ہر بات جھوٹی ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ یہ 22 پارے میں سورہ سبا کی 22ویں نمبر کی آیت ہے۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ میرے لاڈلے پیغمبر، میرے حبیب، ان لوگوں کو چیلنج دے دیجئے۔ ادعوا الذین زعمتم جن کے بارے میں تمہارا خیال ہے کہ وہ کچھ کر سکتے ہیں، وہ کچھ کرنے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے حبیب ان کو چیلنج دے دو، ادعوا الذین زعمتم پکار کر دیکھ لو جن کے بارے میں تمہارا دعویٰ ہے کہ وہ کچھ کر سکتے ہیں۔ میں عرش عظیم کا مالک اعلان کر رہا ہوں لا یملکون مثقال ذرہ۔ کیا فرمایا؟ لا یملکون مثقال ذرۃ
تم دنیا والے سمجھتے ہو کہ وہ کچھ کر سکتے ہیں، میرا اعلان یہ ہے تو وہ تو ایک ذرے کا اختیار بھی نہیں رکھتے۔ میں نے آیتوں کے نمبر بتا دیں، سورتوں کے نام بتا دیے۔ کیا اسلوب ہے قرآن کا۔ اللہ آپ کو قرآن سمجھ کے توفیق نصیب فرمائے، قرآن سنے تو آپ کا دل باغ باغ ہو جائے، اللہ ایسا مزاج دیں، اللہ ایسی طبیعت دیں، ایسا جذبہ عطا کریں۔ مومن خالص کا جذبہ یہی ہوتا ہے کہ قرآن سن کر خوش ہوتا ہے، اور جس کے اندر کھوٹا ہوتا ہے قرآن سن کر اس میں کون سی پیدا ہوتی ہے، انقباض پیدا ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو ٹوٹولیے ہے میرے دوستو، قرآن سن کر خوشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی تو پھر اللہ سے معافی مانگے، یا اللہ ہمارے مزاج کو ایسا بنا دے کہ تیری کتاب کو، تیرا پیغام سن کر ہمارا دل باغ باغ ہو جائے۔ ادعوا الذین زعمتم، پکار کر دیکھ لو جن کے بارے میں تمہارا دعویٰ ہے کہ وہ کچھ کر سکتے ہیں، لیکن میرا اعلان یہ، خالق کائنات فرماتے ہیں میں اعلان کرتا ہوں، لا یملکون، وہ مالک نہیں، وہ اختیار نہیں رکھتے، مثقال ذرۃ، ایک ذرے کا بھی، فی السماوات ولا فی الارض، عموم یہ نہیں کہ زمین والے کچھ نہیں کر سکتے، اللہ فرماتے ہیں آسمانوں والے ہوں میرے سوا وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے، زمین والے ہوں وہ بھی میرے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک ذرے کا اختیار ان کو بھی نہیں دیا، ان کو بھی نہیں دیا۔ آسمانوں والے فرشتے جو کچھ بھی کرتے ہیں، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، ان کو جتنی بات کہی جاتی ہے، جتنا کرنے کا کہا جاتا ہے اتنا کرتے ہیں، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے۔ اپنی مرضی سے جبریل امین ایک مثقال ذرۃ، ایک ذرے کا اختیار بھی نہیں رکھتے، لیکن جب اللہ حکم دیتے ہیں تو زمین و آسمان کو الٹ پلٹ کر دیں گے۔ اپنی یہ اعلان قرآن کا ہے، لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، آسمانوں والے ہوں وہ بھی ایک ذرے کا اختیار نہیں رکھتے، زمین والے ہوں بھی ذرے کا اختیار نہیں رکھتے۔ اس کی آگے وجہ بیان کی، دھیان سے سنیے، وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑا خوبصورت انداز ہے، اللہ تیرے سمجھانے پر قربان جائیے۔ یا اللہ یہ قرآن ہمارے مسلمانوں کے دل دماغ میں اتار دے، اس کی حقیقت کو، سچائی کو پیوست کر دے۔ اے اللہ ہر مسلمان کا مزاج اور طبیعت قرآن کریم بنا دے۔ مَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ، زمین کے دامن میں جتنے نبی ہیں، جتنے ولی ہیں، جتنے شہید ہیں، جتنے اللہ کے مقبول ہیں، آسمانوں میں جتنے ملائکہ کرام ہیں، آسمانوں والے ہوں یا زمین والے، یہ ایک ذرے کے اختیار اس لیے نہیں رکھتے کہ جب میں نے زمین بنائی، جب میں آسمان بنا رہا تھا، انہوں نے اپنا ایک ذرہ برابر حصہ نہیں ڈالا۔ فرشتوں نے آ کر نہیں کیا اللہ یہ کچھ ہمارا حصہ بھی شامل کر دیجئے زمین بنانے میں، آسمان بنانے میں۔ دھرتی پر چلنے پھرنے والے اولیاء اللہ نے، یہاں کے نبیوں نے، شہیدوں نے، اللہ کے مقبول بندوں میں کسی نے ایک نے آ کر پیشکش نہیں کی یا اللہ یہ تھوڑا سا ہمارا حصہ بھی ڈال لیجیے، کوئی مٹیریل دیا ہو۔ مسجد بنتی ہے، آپ جیسے خوش نصیب لوگ حصہ ڈالتے ہیں کہ نہیں ڈالتے؟ بولیے، حصہ ڈالتے ہیں؟ اللہ توفیق دے سب کو۔ حصہ دو طرح کا ڈالا جاتا ہے، یا نقد پیسے دیتے ہیں، یا سیمنٹ دے دیتے ہیں، یا سریا دے دیتے ہیں، یا بجری دے دیتے ہیں۔ میٹیریل کی شکل میں حصہ ڈالتے ہیں یا نقد پیسے کی شکل میں حصہ ڈالتے ہیں، مسجد بن جاتی ہے، بنتی ہے۔ اللہ نے آسمان بنائے، آسمانوں کا میٹیریل کہاں تھا؟ دھیان کیجئے، توجہ کیجئے، مسئلہ تو ہی سمجھ میں آ گیا میرے دوستو۔ یہاں زمین پر کتنی بڑی عمارت بھی بنائی جائے، اس کا میٹیریل زمین پر کہیں نہ کہیں موجود ہوتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولتے نہیں، کچھ لگتا ہے یا تو تھک گئے ہیں۔ یار گرمی سب کے لیے، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی ہے۔ واپڈا والوں نے بجلی بند کر دی، اللہ سے ان کے لیے ہدایت کی دعا مانگیں۔
پاکستانی حکومت تو ایک مکڑی کا جالا یا پانی کا بلبلا ہے. اس کا نظام اتنا فریب، اتنا فراڈ، اتنا دھوکہ، اتنا جھوٹ بولا گیا اس امت کے ساتھ. ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، وہ کر دیا، وہ کر دیا. آج رمضان کے مہینے میں آگ برس رہی ہے اور ان بجلی بند کی ہوئی ہے. اللہ ان کو ہدایت دے اگر ان کے مقدر میں ہدایت ہے، نہیں تو اللہ ان کے شر سے زمین کو پاک کر دے. اتنے بے حس بے شرم لوگ ہیں اندازہ نہیں. آپ لوگوں کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ ہمت کے ساتھ روزے کی حالت کے اندر بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت نصیب فرمائے. بات عرض کر رہا تھا، آسمان جب بنایا اللہ نے، اس کا مٹیریل کہاں سے لائے؟ کہاں پڑا ہوا تھا آسمان کا مٹیریل؟ ایک نہیں، 7 آسمان. زمینیں جب اللہ نے بنائی تو اس کا مٹیریل کہاں تھا؟ کہیں بھی اس دھرتی پر، اس کائنات میں اس کا مٹیریل نہیں تھا. کہاں سے لایا؟ میرے اللہ اپنی قدرت کے ساتھ لایا. فرمایا ما لہم فیہما من شرک، یہ آسمان و زمین کے اندر ایک ذرے کے اختیار بھی نہیں رکھتے کہ کیونکہ میں نے جب زمینیں اور آسمان بنائے انہوں نے ذرا بھی حصہ نہیں ڈالا، کوئی شراکت اختیار نہیں کی. تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ کے سوا کوئی پکار کے لائق نہیں. بولیے، اللہ کے سوا کوئی پکار کے لائق نہیں. جو اللہ اتنی بڑی طاقت کا مالک ہے کہ 7 آسمان اس نے اپنی قدرت کے ساتھ موجود بھی کر دیے اور انہوں نے اپنی قدرت کے ساتھ ان کو ٹھہرایا ہوا ہے. جو اتنی بڑی طاقت کا مالک ہے اس نے اتنی بڑی زمین بنائی، زمین کے دامن میں بڑے بڑے پہاڑ بنائے، درخت بنائے اور سمندر دریا چلا دیے. جو اتنی بڑی طاقت کا مالک ہے، اے انسان تیرے 6 فٹ 5 فٹ کے وجود میں جو چھوٹی چھوٹی حاجتیں اللہ پوری نہیں کرے گا، تو مخلوق کے دروازوں پر دردک میں جا کر بھٹکتا ہے. جو اللہ اتنی بڑی طاقت کا مالک ہے، اس نے زمین اور آسمان بنا دیا اپنے قدرت کے ساتھ. تیرے وجود کو بنانے والا بھی وہ تیری حاجتیں وہ کیوں نہیں پوری کرے گا؟ جو اتنا بڑا جہان بنانے والا ہے، اتنا بڑا آسمان اور زمین بنا رہا ہے، تمہیں 6 پاؤنڈ کا بچہ دینے سے وہ عاجز آ گیا ہے. تو مرے ہوئے انسانوں قبروں پر جا کر قبروں والے سے اولاد مانگتا ہے، شفا مانگتا ہے، دولت مانگتا ہے، عزت مانگتا ہے. ساری عزتوں کا مالک بھی اللہ ہے. عزتوں کے خزانے بھی اسی کے پاس، دولت کے خزانے بھی اسی کے پاس، شفا کے خزانے بھی اس کے پاس، اولاد کے خزانے بھی اسی کے پاس. بولیے بولیے، حاجت روا مشکل کشا. جزاکم اللہ. آیت آخر میں ایک آیت پڑھ کر بات ختم کرتا ہوں. یا ایھا الناس، دھیان سے، ایھا الناس، او پوری دنیا کے لوگوں، پوری دنیا کے انسانوں، ضرب مثل، تمہیں سمجھانے کے لیے ایک مثال بیان کی جا رہی ہے. فاستمعوا لها، غور سے سننا. ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا. دھیان بھائی، ادھر ادھر مت دیکھیں. لن یخلقوا ذبابا. آپ نے مکھی دیکھی ہے؟ مکھیاں تو آج کل بہت ہوتی، لیکن چھوٹی سی شرارتی مکھی بھی دیکھی ہوگی، بڑی تیزی کے ساتھ بھاگ جاتی ہے، وہ قابو میں نہیں آتی. ذبابن سے وہ مکھی مراد ہے، کیونکہ ذبابن میں جو 2 زبریں ہیں نا، یہ تحقیر کے لیے ہیں، یعنی چھوٹی سی حقیر سی مکھی. لن یخلقوا ذبابا. دعا کریں اللہ ان کو ہدایت دے دے، ایسی چل جائے. دھیان میری طرف، ادھر کچھ بھی نہیں، میری طرف دھیان دیں. یہ تھوڑے سے لمحات ہیں، پتہ نہیں اگلا جمعہ کس کو نصیب ہے.
ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ 4 پاؤنڈ کا، 5 پاؤنڈ کا، 6 پاؤنڈ اور 7 پاؤنڈ کا بچہ تمہیں کیا دیں گے؟ وہ ایک چھوٹی سی مکھی بھی نہیں بنا سکتے جو ایک رتی کے وزن سے بھی کم ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں 1 نہیں، 2 نہیں، 4 نہیں، 10 نہیں، اللہ فرماتے ہیں وَلَا وَاجْتَمَعُوا لَا، سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں، جمع ہو جائیں، ایک چھوٹی سی مکھی نہیں بنا سکتے۔ کوئی ہے اللہ کی بات کو تردید کرنے والا؟ اللہ فرماتا زمین و آسمان والے سارے مل جائیں، ایک چھوٹی سی مکھی نہیں بنا سکتے۔ جو کچھ بنایا ہوا یہ میرا بنایا ہوا ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، مکھی بنانا تو دور کی بات ہے، یہ چھوٹی سی مکھی اگر ان سے کوئی ذرہ چھین کر لے جائے، یہ کھانا کھانے بیٹھیں یا ان کی نظروں نیازوں میں سے کوئی ایک ذرہ چھین کر یہ مکھی لے جائے، لا یستنقذوہ منہ، سارے کے سارے اکٹھے ہو کر ہتھیار لے کر، ڈنڈے لے کر آئے اس مکھی سے چھیننے کے لیے، اللہ فرماتے ہیں میں اعلان کرتا ہوں لا یستنقذوہ منہ، مکھی سے اس ذرے کو چھین نہیں سکیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ خلاصہ کیا نکلا؟ ساری طاقتوں کا مالک کون؟ ساری مخلوق کو بنانے چلانے والا کون؟ مخلوق کے حالات کو جاننے والا کون؟ اس کی حاجات کو جاننے والا کون؟ سب کی حاجات کو پورا کرنے والا کون؟ صرف اللہ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ سچ یہ ہے میرے دوستو، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، قرآن پڑھتے اور قرآن سناتے وقت اس قدر مسرت میرے دل و دماغ میں ہوتی، خوشی ہوتی ہے، وقت کا دامن تنگ نہ ہو اور آپ حضرات بھی، آپ کا بھی احساس مجھے نہ ہو، تو میرا دل کا سارا دن آپ کو قرآن سناتا رہا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ قبولیت کا وقت ہے، جمعے کا دن ہے، اے اللہ جتنے میرے سامنے بیٹھے مسلمان بھائی ہیں اور جتنے ان سے متعلق ہیں، ان کے گھر والے ہیں، ان کے دوست ہیں، ان کے عزیز رشتہ دار ہیں، یا اللہ سب کے دلوں میں قرآن کو پیوست کر دے۔ اللہ سب کچھ کرنے والا تو، ہمارا ایمان یہ ہے تو جو چاہے کر سکتا ہے، فعال لما یرید ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یا اللہ سب کو قرآن سے آشنا کر دے، قرآن کی لذتوں سے آشنا کر دے۔ اے اللہ ان کی طبیعت ثانیہ بنا دے قرآن کریم کو، ان کو زندگی کو اوڑھنا بچھانا بنانے کی توفیق نصیب فرما، اس کے مطابق عقیدہ رکھنے، اس کے مطابق کاروبار کرنے، اس کے مطابق زندگی سارے خوشی غمی کے معاملات سے انجام دینے کی توفیق نصیب فرما۔ میرے دوستو، بہت کچھ رہتا ہے ابھی تو تمہیدی گفتگو ہے، ابھی تو میں نے یہ سنایا ہی نہیں کہ نوح علیہ السلام کس طرح اللہ کو پکارتے تھے، یونس علیہ السلام نے کس طرح اللہ کو پکارا، زکریا علیہ السلام نے کس طرح اللہ کو پکارا۔ ابھی تو انبیاء کے قصے آئے نہیں، ابھی تو تمہیدی گفتگو، چند آیات، ساری نہیں، یہ سمپل کے طور پر چند آیات میں نے آپ کو سنائی۔ امید اللہ اس کی رحمت سے کرتا ہوں آپ مجھے جواب دیں گے کہ بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ ہاتھ کھڑا کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ یا اللہ ان ہاتھ کھڑا کرنے والوں کو اپنے دین کے لیے، اپنے توحید کے لیے، اپنے قرآن کے لیے قبول فرما لے۔ یا اللہ ان کی نسلوں کے اندر بھی ہدایت چلا دے، ان کی نسلوں کو، ان کے گھرانوں کو یا اللہ توحید کے نور سے منور فرما دے۔